کر رہا ہے، آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ اللہ سے جنگ کرنے والا اللہ سے کیا خیر لے سکتا ہے؟ مجھے قرآن میں دو قسم کے لوگ ملے ہیں جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، ایک سودی کاروبار کرنے والے اور دوسرے وہ لوگ جو اپنے لباس میں، اپنی شکل میں، اپنی ضرورت میں غیر مسلم کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی کافر کی طرح اللہ کے دشمن ہو جائیں گے. میں سب سے عرض کر رہا ہوں اور کھل کر آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے باز آ جائیں اس حرکت سے. جو لوگ داڑھی موڑتے ہیں یا جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ایسے مسلمان کافر کی طرح اللہ کے دشمن ہو جائیں گے. آپ میری بات کو نوٹ کر لیجئے. جو مسلمان داڑھی موڑتے ہیں یا جو مسلمان پینٹ پہنتے ہیں، حدیث نے صراحت فرمایا ہے ایسے مسلمان کافر کی طرح اللہ کے دشمن ہو جائیں گے. آپ بتائیں، آپ اللہ کے دشمن بن کر اللہ سے کیا خیر لے سکتے ہیں؟ محمد اللہ کے ہاتھ میں ہے. سیدھی بات ہے. ہری بات نہیں آ رہی؟ جی ہاں. اس لیے اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے دشمنی مت کرو. آپ سارے عالم، تمام عالم کے جہانوں کے ہمیشہ کے بادشاہ دشمنی کر رہے ہیں، آپ نے ملک کے وزیر سے دشمنی کر کے دیکھیں کیا حالات بنتے ہیں. سیدھی بات ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزو، اس سے اپنے آپ کو ایسا سمجھ لیں، میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے. میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے. ایک 3 دن لگانے والے کو بھی برداشت نہیں ہونا چاہیے کوئی عمل خلاف سنت ہونا. 3 دن لگائے تبلیغ میں اللہ نے، اور 3 دن میں یہ بات پیدا ہو جانی چاہیے کہ وہ خلاف سنت چیز کو دیکھ کر ناراض ہو. اور یہ بات میری یاد رکھنا کہ جس مسلمان میں خلاف سنت چیز کو دیکھ کر غصہ نہ پیدا ہو، سمجھ لو کہ اس کے دل میں کفر نے جڑیں پکڑی ہوئی ہے. اور جو شخص گناہ کو دیکھ کر ناراض نہ ہو، اس کے ایمان کا ذائقہ ختم ہو چکا ہے. میں جو علماء لکھا ہے عرض کر رہا ہوں. اسے میرے دوستوں، اس طرح ہمیں اپنے معاشرے کو بھی بنانا ہے اس کام کے ساتھ. اس لیے کہ صحابہ کرام نے جو محنت کی ہے اس محنت سے پورا اسلام پیش کیا ہے. محنت پیش کی ہے، اسلام پیش کیا ہے. دعوت کی محنت سے دین پیش کیا ہے، عملی دین. آگے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر ہمارے اندر حقوق کے ادا کرنے کی استعداد کیسے پیدا ہو؟ کیا بات؟ ہاں، حقوق کے پورا کرنے کی استعداد کیسے پیدا ہو؟ صحیح ہے، صحیح ہے. بات سنو بیٹھ کے. حقوق کے ادا کرنے کی استعداد کیسے پیدا ہو؟ میں سوال کر رہا ہوں. تبلیغ میں نکلنا، میری بات آپ نوٹ کر لیجئے، اس راستے میں نکلنا اللہ کی قسم اخلاق کو درست کرنے کے ہی لیے. آپ کہیں گے کہ میاں تبلیغ والے پتہ نہیں کیا، ہر بات جو ہوگا تبلیغ سے ہوگا، جو ہوگا خروج سے ہوگا، نکلنے سے ہوگا، نکلنے سے ہوگا، پتہ نہیں کیا بات ہے. حدیث ہے، حدیث. آپ حدیث کو غور کریں. چھوڑیے آپ مجھے، آپ چھوڑیے مجھے، آپ حدیث کو غور کیجیے. حدیث میں ہے، یہ فرمایا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے اکثم بن جون، فرمایا اکثم تم اللہ کے راستے میں نکلو اجنبی لوگوں کے ساتھ. اللہ کے راستے میں نکلو اجنبی لوگ، تم ان کو جانتے نہیں ہو، نہ تمہاری قوم کے، نہ تمہارے خاندان کے، نہ تمہارے محلے کے، نہ تمہارے ملک کے، نہ تمہاری زبان کے، نہ تمہارے رنگ کے، نہ تمہارے مزاج کے. ان کے ساتھ نکلو اللہ کے راستے میں. اگر تم ایسا کرو گے اے اکثم، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور تم قوم باعزت ہو جاؤ گے. یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. یہ جماعت میں نکلنا اپنی اخلاق کو بنانے کے لیے یہ حدیث سے ثابت ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. یا اکثر موضوع آ گئی قوم، اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلنا کے راستے میں تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم قوم باعزت ہو جاؤ گے. یہ حدیث ہے. بتائیے آپ
حضرت عمر رضی اللہ تعالی